MQM Pakistan made a press conference in NPC Islamabad. They claimed that government signed with MOUs with us and they have to fulfill their promises. Either the circumstances of the Karachi is going to the dangerous situation and it's responsibility to the government. پاکستان میں آج جو دہشت گردی ہے لوگوں کے پاس یوز کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. بلوچستان میں ایم پی ایک حلقہ اتنا بڑا ہے کہ وہ ایک جگہ سے سفر شروع کرتا ہے تو اپنے آخری کونے پہ 8 گھنٹوں کے بعد پہنچتا ہے. 8 گھنٹے کے سفر کے بعد ایم ایل اے کا حلقہ اتنا بڑا ہے کہ اپنے ایک کونے سے سفر شروع کرتا ہے 22 گھنٹوں کے بعد اپنے حلقے کے دوسرے حلقے میں پہنچتا ہے. مجھے بتائیں وہ کیسے ایک چپل کی خبر گیری کر سکتا ہے, کام کر سکتا ہے. مقامی حکومت وہاں کا کونسلر جو گلی کا ہوگا وہ کرے گا کام, وہاں کا یو سی چیئرمین جو ہوگا وہ کرے گا کام. ہمیں اس کو امپاور کرنا ہے. اختیارات اور وسائل نچلی سر, یہ کوئی کراچی کے لالو کھیت کی بات نہیں ہو رہی ہے, لاڑکانہ کی بھی بات ہو رہی ہے, یہ چیشا نندی کی بھی بات ہو رہی ہے, یہ بلوچستان کے پہاڑوں کی بھی بات ہو رہی ہے, یہ خیبر پختونخوا کی وادیوں کی بھی بات ہو, سب کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے, ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اس پہ 7,600 ارب روپے ہم صوبوں کو دیتے ہیں. اس سال کا بجٹ 7,600 ارب روپے 4 لوگوں کو جا رہے ہیں, 4 لوگوں کو, 4 افراد کو, چاروں صوبائی وزیر وزراء اعلیٰ کو. اس کے نیچے وہ 7,600, یہ میرا دیا ہوا فگر نہیں, آپ بجے اٹھائے نا. صوبوں کو جو این ایف سی ایوارڈ میں ڈیویزبل پول میں پیسے گئے اس دفعہ 7,600 ارب روپے 4 لوگوں کو گئے, 4 بندوں کو, 4 انڈیویجولز کو. وہ جا کر چاروں صوبے کے وزراء اعلیٰ کے پاس پارک ہو گئے. اس سے نیچے ٹرکل ڈاؤن کا کوئی میکینزم ہی نہیں ہے. ڈسٹرکٹ کو کتنا جانا ہے, شہر کو کتنا جانا ہے, گاؤں کو کتنا جانا ہے, ریونیو کی بنیاد پہ کتنا جانا ہے, آبادی کی بنیاد پہ کتنا جانا ہے, کوئی میکینزم نہیں ہے. ماضی میں دیکھا جس طرح آپ نے بات کی اور آپ نے بات کی کراچی کے حوالے سے, ہم نے کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کو دیکھا, ہم نے کراچی میں بوری بند لاشیں بھی دیکھی, ہم نے کراچی میں پختون مہاجر کنفلکٹ بھی دیکھا. اب کہیں نہ کہیں کراچی میں امن و امان کی فضا قائم ہے, آپ کھل کر ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ابھی جو بدمنی نہیں ہے سر, اب اتنی وہ ٹارگٹ کلنگ نہیں ہے, وہ بوری بند لاشیں نہیں ہے. اس زمانے میں کیا سوال دوسرا یہ ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھ کے فریاد کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ 26ویں آئین ترمیم میں آپ نے ووٹ دیا, آپ نے سر منسٹریاں لی, وزارتیں آپ انجوائے کر رہے ہیں سر, تو پھر شفا کس سے سر؟ کبھی اس وقت کے وزراء اعلیٰ سے بڑھا کے پوچھو کہ اس وقت کے وزیر اعلیٰ کیا کر رہے تھے جب یہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی. اس وقت کے آئی جی سے پوچھا, کبھی اس وقت کے وزیر داخلہ سے پوچھو, نہیں پوچھا نا. نہیں, ہم سے پوچھتے ہو, نہیں پوچھتے ان سے, ہم سے پوچھتے ہو. ہمارے پاس 14 قبرستان کا قبرستان ہے پورا, ان کو کس نے مارا؟ ایک دن میں 20 لوگ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کس نے کی؟ پورا قبرستان ہے, ایک دن میں 10 لاشیں اٹھائی ہیں. تو یہ یک طرفہ. اور پھر اگر کچھ تھوڑا بہت غلط تھا تو بھائی آج ہم وہاں پر, میں نے بتائی نا, مجھے پاکستان کا ایک لیڈر بتاؤ نا جس کے خلاف اس کی پارٹی نے بغاوت کر کے پارٹی لی ہے, مجھے بتاؤ. سارے لوگ بھوت پہ بھولے ہوئے فرشتے. تو آپ اگر ہم آپ یہاں بالکل ہمیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا آتی ہے, یہ ہم ویسے نہیں ہے. لوگ ہمیں آج تک اگر ووٹ دے رہے ہیں تو ہمیں بالکل جو, میں نہیں کہہ رہا کہ ہم بالکل دودھ سے دھلے ہوئے لوگ ہیں, لیکن اگر کہیں غلطی ہوئی تو ہم نے اس کا ازالہ اس سے زیادہ ادا کیا ہے آج. ورنہ آپ ابھی یہ بھولے ہوتے جو ملک میں حشر ہو رہا ہے, ابھی کراچی سے 10 لاشوں کی روزانہ خبر آتی ہے نا آپ کو, تو آپ ابھی پورا جو کہ اکانومک ہب ہے آپ کا, آپ کو نہیں آ رہی 10 سالوں سے خبر. یہ صرف اگر آپریشن سے ہو رہا ہوتا تو آپریشن تو جو وہ پہلے بھی ہو رہا تھا, 92 سے ہو رہا ہے آپریشن. ہمارا رول ہے اس میں ہمارا رول ہے, اس میں کراچی کے نوجوانوں کا رول ہے. نمبر 1, آپ یہ اس زمانے کے آئی جی سے, اس زمانے کے وزراء اعلیٰ سے, اس زمانے کے صدر وزیر اعظم سے یہ سوال کیجیے کہ کراچی میں بوری بند لاشیں کیوں آتی تھیں, کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کیوں ہوتی تھی. ہمارے پاس ایڈمنسٹریشن کراچی کا آئی جی کبھی بھی ہمارا نہیں رہا, کراچی کا وزیر اعلیٰ کبھی بھی ہمارا نہیں رہا, اس ملک کا وزیر داخلہ اور وزیر اعظم کبھی بھی ہمارا نہیں رہا. پیش رفت نہیں ہو رہی, کیا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ سندھ حکومت کے آگے بہت زیادہ بے بس ہے, آپ سمجھتے ہیں کیا مسئلہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں نمبرز تو یہ بتا سکتے ہیں, لیکن کبھی تو کسی کو نکلنا ہوگا. اپنی حکومت بچانے سے پہلے اس وقت مملکت کو بچانے کی ضرورت, اور یہ بچے گی انہی چیزوں سے. اور یہ صرف موجودہ مسلم لیگ نے نہیں, اس سے پہلے
پیپلز پارٹی بھی اس سے تقریباً ایگری کر چکی ہے. میں کہتا ہوں کوئی مخالفت نہیں کر سکتا, امپلیمنٹ نہیں کرنا ہے بس, کیونکہ سب کے ذاتی مفادات, جو وہ قابض طبقہ ہے پاکستان میں 70 سال سے, اس کو سوٹ نہیں کرتا. وہ اپنی چیز عوام, دنیا بھر میں حکمرانوں اور عوام کے مفادات مختلف ہوتے ہیں, ہمارے ملک میں متصادم ہیں. جی فاروق کچھ کہنا چاہیں. اچھا دیکھیں, میں ایک بات, آج ہم یہاں پر اسی لیے آئے ہیں کہ آپ کا سوال بھی کوئی حتمی کنکلوژن نہ ڈرا کرے نا. کراچی میں آ کر آپ اگر رہیں 25, 30, 35 سال کی یہ تاریخ ہے, آپ بھی کوئی حتمی کنکلوژن ڈرا کریں گے. میرے خیال میں ہو سکتا ہے آپ کا تجزیہ ان حقائق پر مبنی نہ ہو جو حقائق مانتے ہیں, گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. اور ہم بھی آپ کو کوئی جواب دیں. مصطفیٰ بھائی نے کہا, خالد بھائی نے کہا کہ یہ جو ساری باتیں ہم نے کی, ہم نے صرف دعوے نہیں کیے, ہم نے یہ بھی کہا کہ منسٹر جماعت ایم کیو ایم سے بھی غلطیاں ہوئیں, لیکن ایم کیو ایم کے حصے میں آپ اتنی بات ڈالیں جتنی اس کے حصے میں آنی چاہیے. اچھا, اب ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ آج پاکستان کو اگر بچانا ہے, پاکستان کو معاشی, سیاسی, معاشرتی طور پر آگے لے جانا ہے, تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک شمولیتی پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی کے بغیر ممکن ہے. اپنے 130 اضلاع کو, شہروں کو بااختیار, باوسیلہ اور مؤثر مقامی اور شہری حکومت کا نظام دینا ہوگا تاکہ وہ ترقی کے انجن بنے, تاکہ وہ معیشت کا مرکز بنے اور پاکستان اپنے پیروں پہ کھڑا ہو. آج ایک شہر نے اکیلے اپنے کاندھوں پر یہ ذمہ داری سنبھالی ہوئی ہے, نامساعد حالات کے باوجود, مصائب اور مشکلات کے باوجود. لیکن کب تک ایسا ہوگا؟ پھر دیکھیں جو بات کی کہ بشرا زیدی کا واقعہ اور ثانیہ ہوا تو ڈائنامکس چینج ہو گئی پالیٹکس کی. آج 250 لوگ جنوری, 1 جنوری سے لے کر 31 مارچ میں بدامنی نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے لوگوں کو کسی طرح یہ باور کرایا ہوا ہے کہ ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا. ہم کوشش کر رہے ہیں, بجلی کے بلوں میں کمی کی کوشش کی, اللہ تعالیٰ نے ان کوششوں کو برابر کیا اور بجلی کے بلوں میں کمی ہوئی. 2026 دسمبر میں کراچی کو 26 کروڑ گیلن پانی یومیہ ملے گا. ہم نے مانیٹر کیا, 15 سالوں سے واٹر بورڈ کے پاس تھا, حکومت سندھ کے پاس تھا, وابڈا کو دیا. یہ حکومت میں شامل ہونے کے بعد یہ چیزیں ممکن ہوئی. تو اب یہ اگلے سال دیکھیں, K2 میں نے مکمل کیا, 10 کروڑ گیلن اضافی پانی یومیہ. K3 مصطفیٰ کمال بھائی نے مکمل کیا, 10 کروڑ گیلن اضافی یومیہ پانی. تو میں نے کیا, مصطفیٰ بھائی نے کیا, ایم کے نے کیا. بتائیے باقی سندھ حکومت تو مسلسل وہاں پر ہے, اور جو بلدیاتی ادارے ہیں, محکمے ہیں, ان پر بھی انہی کا قبضہ ہے. اب تو میئر بھی ان کا ہے, ایڈمنسٹریٹر بھی ان کا تھا. تو یہ ساری باتیں آپ کو اس لیے بتانی ہے کہ آپ بھی ہمارے اوپر 40 سالوں کا حساب ہم سے لے رہے ہیں. نمائندگی ہمارے پاس ہے 40 سالوں سے, لیکن اختیار اور حکومت میں ہم کتنا رہے, جس قدر رہے. 12واں ترقی کرنے والا شہر ان کے زمانے میں بنا, آج 4تھا بدترین ناقابل رہائش شہر ہے. یہ سارے بین الاقوامی اداروں کی رپورٹ. تو بھائی اب یہ طے کیا خالد بھائی نے اور مرکزی کمیٹی نے کہ اب ہم اسلام آباد میں اس لیے یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کے پاس جائیں گے. انہوں نے ایم او یو سائن کیا, تو آئیں وہ ہمارے ساتھ چلیں. ہم اے این پی کے پاس جائیں, ہم جے یو آئی کے پاس جائیں, ہم باغ کے پاس جائیں, بی این پی کے پاس جائیں, ہم پیپلز پارٹی کے پاس جائیں, اور ہم پی ٹی آئی کے پاس بھی جائیں. کیونکہ پی ٹی آئی کے بنیادی چند منشور کے نکات سامنے آیا ہے کہ ہمارے وعدے پورے نہیں کیے گئے, ہم اپوزیشن بینچز پر بیٹھیں گے. اب اگر وہ آپ کے ساتھ ملاقات کر کے کوئی لائے عمل نہیں لے کر آپ کے سامنے, تو آپ کیا کریں گے؟ کہ آپ واقعی اپوزیشن بینچز پر بیٹھیں گے یا نیکسٹ کیا پلان ہے؟ جب یہ حالات ہو جائیں گے تو پھر آپ کو اچھا, میرا یہ سوال ہے کہ چونکہ
ٹکا خان ہوں سمرجیت سے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے حکومت کا ساتھ اسی ڈاکومنٹ کی بنیاد پہ دیا تھا کہ اس پہ امپلیمنٹ کیا جائے. آپ کی نظر میں کیا اس کے اندر موجود ہے جس کا خوف ہے کہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا, وہ بیریئرز بتائیے گا. اور دوسرا سوال ساتھ یہ ہے, آپ نے کہا کہ مقامی لوگ نہیں ہیں سڑکوں پہ, اقتدار میں بھی مقامی لوگ نہیں ہیں کیا کراچی؟ مینڈیٹ کراچی کا مقامی لوگوں کے پاس ہے الحمدللہ. پاکستان کا موجودہ بحران 24 کے الیکشن کی وجہ سے نہیں, 18 کے الیکشن کی وجہ سے. کراچی کے حکمرانوں میں مقامی لوگوں کا تعلق ہی نہیں. سیکریٹریٹ میں آپ کو کوئی مقامی آدمی نظر ہی نہیں آئے گا, کوئی کمشنر مقامی ملے گا ہی نہیں, آپ کو کوئی پولیس والا مقامی ملے گا ہی نہیں. اچھا دیکھیں, ایک بات سنیں, کراچی اردو بولنے والے ہوں, مہاجر یا کوئی اور زبان بولنے والے, 12 زبانیں ہیں. پوربی ہے, میواتی ہے, میرٹھی ہے اور گجراتی میمن. اچھا لیکن سندھی بولنے والے, پنجابی, پختون, بلوچ اور ہزارے وال, کشمیری, گلگتی, بلتی, کراچی سب کا شہر ہے. اور جنہوں نے وہاں سے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کیا ہے الحمدللہ, ہماری مقامی کی تعریف میں وہ پوری طرح سے آتے ہیں. ہم نے زبان کی بنیاد پیپلز پارٹی سے آپ کا ظاہر ہے سندھ میں براہ راست انٹریکشن ہوتا ہے. آج جب پیپلز پارٹی نے قرارداد پیش کرنے کی کوشش کی نہروں کے نظام پہ, سندھ سے نہریں نکالے جانے پر, تو اس پہ آپ نے ان کے ساتھ کیوں کرنا ہے؟ دو باتیں ہیں, ہم نے اس کی مخالفت نہیں کی ہے. ہمارا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ نہروں کا مسئلہ پاکستان کے تمام صوبوں, تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ آپس کے اتفاق رائے سے طے ہونا چاہیے. صرف کیونکہ ٹیل اینڈ پہ تو اس کے اعتراضات کو ضرور غور سے سننا چاہیے, لیکن صوبے بھی بتائیں گا آگے چل کے. وفاق کے پاس کوئی قطرہ بھی پانی نہیں ہے, چاروں صوبوں میں تقسیم ہو جاتا ہے. صوبے بھی بتائیں کہ وہ اپنے صوبے کے اندر کیا ایمانداری کے ساتھ تقسیم کر رہے ہیں, کانٹر کو یہ نہیں کر رہے ہیں. میرے خیال ہے دیکھیں, یہ معاملہ سنگین ہے اور بہت سنجیدہ ہے یہ, اور اس کے لیے کیا بلاول بھٹو زرداری ایم کیو ایم کی جو قیادت ہے, ٹاپ لیڈرشپ, اس سے آ کر مل کر بات کریں گے, ایک مشترکہ حکمت عملی کے لیے ہمیں دعوت دیں گے, یا خود اچانک قرارداد لا کے ایم کیو ایم سے کہیں گے کہ آپ اس کو سپورٹ کریں. اس معاملے کو سمجھنا ہے کتنا ملین ایکر فیٹ پانی مل رہا ہے, اس میں کتنی کمی ہوگی, اس کے ٹیکنیکل کیا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں پیپلز پارٹی نے کوشش کی کہ وہاں لے جا کر تمام چاروں صوبوں کی رائے, مرکز کی رائے, اور سب مل کر اس ملک کو 25 کروڑ عوام کو اس ذہنی حیثیت سے نکالیں. کیا وہاں کوئی مسودہ, کوئی وہاں جو مراد علی شاہ صاحب نے کوئی لکھ کے بھیجا ہے, یا CCI کا اجلاس بلایا جائے, اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کریں بھائی. وہ جہاں اصل یہ مسئلہ حل ہونا ہے, صرف سیاست نہ کریں. جی یہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہے نا حکومت سے رکتی بھی رہی ہے, ساس بہو کا ایک طرح کا ریلیشن ہے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ. آپ کا روٹتے ہیں, پھر وہ اٹھا لیتے ہیں, پھر آپ روٹتے ہیں, 5 سال آپ اسی طرح پورے کرتے ہیں. ابھی بھی اسی طرح ہی ہوگا. ایک امید کے تحت آتے ہیں, امیدیں پوری نہیں ہو جائے تو بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے. لڑکے نہیں ہیں, بتا دیتے ہیں, اور جب شامل ہو رہے ہوتے ہیں اس کی وجوہات بتاتے ہیں اور اپنی شرائط بتاتے ہیں. اور ابھی ہم آپ کے پاس آئے اسی لیے کہ ایسی جمہوریت جس کے ثمرات عام پاکستان کی تک نہ پہنچیں, پاکستان کو ضرورت نہیں ہے. پاکستان کو جمہوریت کی ضرورت ہے, ایسی جمہوریت جس کے ثمرات عام پاکستانی تک پہنچیں. ہم آپ کے پاس اسی لیے آئے تھے. اس وقت میڈیا انتہائی مشکل حالات سے گزر رہا ہے, روزانہ ڈاؤن سیشن ہو رہی ہے, کم سے کم ویجز پر کوئی مدرامدی ہو رہا ہے. ہم نے دیکھا ماضی میں ایم کیو ایم نے ہمیشہ سب جرنلسٹ صحافیوں کے لیے میڈیا ورکرس کی آواز اٹھائی. اس حوالے سے رپورٹ آپ نے سبمٹ کی, اور اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ایم کیو ایم پاکستان اگر 80 کی دہائی سے دیکھیں تو ہمیشہ اپنے صحافی بھائیوں کے ساتھ کھڑے رہے. 90 کی دہائی ہو یا 2018 کی دہائی ہو, ویج ووٹ ایوارڈ ہر موقع پہ 5واں ویج ووٹ ایوارڈ ہو, 6واں ہو, 7واں ہو یا 8واں ہو, ایم کیو ایم ہمیشہ اپنے صحافی بھائیوں کے ساتھ کھڑی رہی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ پچھلی حکومت کو دیکھتے ہیں تو غالباً اس وقت وزیر خاص صاحب نے ایک میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی نکالا ہے. PFU
कि तमाम नेशनल प्रेस क्लब पुलिस के मखालफत कि MKM ने क्या किया, MKM आपके साथ आके नेशनल असेंबली के सामने धरने पर शामिल हुए। हम वजारत का हिस्सा होने के बावजूद मीडिया डेवलपमेंट